اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم دن۔ ہمارا ملک ہمیشہ مختلف قسم کی منافرتوں کا شکار رہا۔ سندھی بلوچ سے برسر پیکار، بلوچ کو پنجابی سے لڑا دیا گیا، حالانکہ ہماری عوام کبھی بھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن ہمیں ایسی سیاسی قیادت کی اشد ضرورت تھی جو ان مصنوعی دراڑوں کو پر کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب جیسا لیڈر ملا کہ وہ صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت اور سب سے بڑا لیڈر ایک ایسے صوبے سے جس کو ہمیشہ محروم رکھا گیا، وہاں کے ایک بہت تگڑی توانا آواز، بلوچوں کی، پشتونوں کی، بلوچستان کے حقوق کی توانا آواز جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو جناب عمران خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم، بانی چیئرمین تحریک انصاف نے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا۔ اس سے پہلے ان کا انتخاب جناب عارف علوی صاحب تھے، اردو سپیکنگ، پاکستان بنانے والے لوگ، سب سے زیادہ پاکستان کے لیے قربانی اردو سپیکنگ کمیونٹی نے دی، اور میسج سندھ کو اور اردو سپیکنگ کمیونٹی کو یہ دیا کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور جب حکومت بنی تو بلوچستان سے جناب قاسم سوری صاحب کو اپنا ڈپٹی سپیکر بنایا، مضبوط میسج دیا بلوچستان کو، اور پشتونخوا کو تاریخ میں پہلی بار سپیکر کا عہدہ دیا، اور جناب اسد قیصر صاحب جو ان کے پرانے ساتھی تھے، پرانے کارکن تھے، اسد قیصر کو انہوں نے سپیکر کا عہدہ دیا۔ یہ جو فیصلہ جناب عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس سے میسج یہ گیا ہے کہ پنجاب، پختونخوا بلوچستان کے ساتھ ہے، سندھ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اس سے قومی یگانگت کو فروغ ملے گا اور منافرت کم ہوگی، اور میسج یہ جائے گا بلوچوں کو، بلوچستان میں رہنے والے پشتون برادری سب کو جو وہاں کے مکین ہیں، سن آف سوائلز ہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ایک ایک بچے کی آواز ہے۔ اس موقع پہ آج ہمارے ڈاکیومنٹس جمع ہوئے، آج اس کی اسکروٹنی تھی، اسکروٹنی کے عمل سے ہم نکل کے آگے ہیں، لیکن افسوس کی بھی ایک بات میں کرنا چاہوں گا جس پہ ہم سب کل رات سے بڑے دکھی ہیں، کہ جناب اچکزئی صاحب جو سٹالورٹ ہیں بلوچستان کے، ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا بھی رہا ہے، لیکن آج رول آف لاء کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، دھاندلی کے خلاف، عوام کے حقوق کے لیے، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رد کرنے کے لیے، کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے، پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن سیاستدانوں کا کام ہے، اور قوم اپنی فوج، اپنے اداروں کے ساتھ یکجان دو قالب کھڑی ہے، لیکن اس پہ ایک موقف ہے تحریک انصاف کا جو آئینی موقف ہے، جس پہ اچکزئی صاحب نے بھی اس دن گفتگو فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں۔ ان کی گفتگو سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جو زیادتی کی گئی، جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی جو اس سنی اتحاد کونسل کے نام سے عارضی طور پہ پارلیمان میں ہے، ساتھ میں ہمارے چیف عامر ڈوگر صاحب، جنرل سیکرٹری جناب عمر ایوب خان صاحب، فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب، اور ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف اس کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے۔ جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں، جو ہمیشہ اچکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے تھے، عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، اور شومئی قسمت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ بات کرتے تھے، لیکن اس پہ عمل کرنا ان کا ندارت۔ بہرحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، آخری بات، کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت دیر پا بہت بہتر ہوگا، جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ، فارم 45 والے ووٹ سے انشاءاللہ اچکزئی صاحب کو صدر بنائیں گے، اور اس میں ہمارے تمام اکائیاں، ہمارے تمام صوبوں سے ہمارے ایم پی اے صاحبان، مرکز سے، ہر جگہ سے ہمیں انشاءاللہ ہماری جماعت سے سپورٹ ملے گی۔ میں درخواست کروں گا اچکزئی صاحب سے، اس کے بعد چیف وپ صاحب بھی کھڑے، کہ تھوڑا سا اپنے خیالات کے اظہار کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اچکزئی صاحب منظور ہوئے کوئی اعتراض نہیں تھا، فربلس سے اعتراض جس طرح ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پاکستان کی یگانگت اور اتحاد سے
تکلیف تو پہنچے گی نہیں. علی محمد صاحب مفاوضت کی سیاست جو عمران خان صاحب نے ابھی شروع کی ہے وہ 2018 میں کیوں نہیں کی؟ اور جو لقابات جو الفاظات محمود خان چچائی کے بارے میں اسمبلی میں استعمال کرتے رہے تاریخ پی ٹی آئی، کیا وہ دھل گئے؟ آپ کا سوال ہو گیا سر جی اگر ہم اسی طرح دائروں میں سفر کریں گے تو ہم تو لڑتے رہیں گے، 25 کروڑ ڈھولتے رہیں گے. آج عمران خان نے اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، پچھلے 25-30 سال میں جو سب سے بڑا مضبوط میسج کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر نے اسیری کے دنوں میں زندان سے دیا ہے وہ عمران خان نے دیا، کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی جناب عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے انتہائی محترم سردار لطیف کھوسا صاحب، بھائی جان آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی، تو انہوں نے 200 دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور 1500 سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تعزیر جرم ہوتا تھا، نکاح میں سزا پانے کے بعد 1500 سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاح کرنے پہ سزا ملی ہے. ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد، ذل شاہ شہید ہونے کے بعد اور اس طرح کی بے شمار قربانیوں کے بعد، ارشد شریف کی شہادت کے بعد میسج اندر سے کیا گیا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ یقین رکھتا ہوں، میں سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں، سیاسی انتقام پہ نہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ ماڈل کے لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے، اور مثال انہوں نے دی نیلسن منڈیلا صاحب کی، انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے. یہ عمران خان کا میسج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا. وہ ہمارے موقف پہ آ جائیں پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ کرتے ہیں.